کہنا یہی ہے کہ رمضان مبارک جو بڑی عظمتوں، بڑی شان، بڑی فضیلت والا مہینہ تھا، تمام مہینوں کا سردار، جس کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس بہت اونچا تھا، وہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ رمضان مبارک کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ عظمتیں، وہ فضیلتیں جو ہر لمحے اللہ کے نیک بندوں پر برس رہی تھی، چاہے صبح ہو یا شام ہو، ہر وقت میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اللہ کے بندوں پر بارش کے قطروں سے بھی زیادہ برس رہی تھی۔ وہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہے وہ بندے اور وہ بندیاں اللہ کی، جنہوں نے اس مبارک مہینے سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ حاصل کیا۔ راتوں میں تراویحوں کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کا کرنا، ذکر اذکار کا کرنا، دن میں اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم سے روزہ رکھنا، آنکھوں کے پیاسے رہنا، ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی صرف اللہ کے حکموں کے اوپر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، دوسری چیزوں سے روکنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ سے ہم کو محبت ہے۔ اور بڑے سے بڑا گناہ گار بھی تھا، رمضان کا مہینہ آیا تو گناہوں سے تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ دل میں عظمت تھی رمضان مبارک کی، اللہ کی عظمت، اللہ کا ڈر تھا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ادب کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں کو چھوڑا۔ اللہ کو اگر ادب پسند آ جائے تو اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات برور ورا ہے، وہ بڑی شان، بڑی عظمت، بڑی قدرت و طاقت رکھنے والا ہے۔ اگر وہ بخشنے آ جائے کسی کو تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کو پکڑ لے یا پکڑ پر آ جائے تو پھر کوئی اس کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں، چاہے وقت کا نبی ہو، تب بھی وہ بچا نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ اور اللہ معاف کرنے بیٹھے تو ایک کو پوچھ نہیں سکتے کہ کیوں ان کو معاف کرے۔ وہ خالق و مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن فیکن کے مالک ہے۔ اللہ اسی شان و عظمت رکھنے والے ہیں کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا تو بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کی عظمت میں، رمضان کے ادب میں، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خود کر دیے تھے اللہ کے بندے اور بندیوں نے۔ اور بڑے سے بڑا گناہ گار بھی تھا تو وہ بھی گناہوں سے تھوڑا سا نہیں لیکن بچ گیا۔ اور اس کا گناہوں کو چھوڑنا اللہ سے محبت کی علامت ہے، اللہ کے خوف کی علامت ہے کہ اللہ کا ڈر اس کو مانے کر دیا کہ گناہوں سے باز آ گئے۔ دیکھے ہو کیا آپ نے بندوں کو اللہ کے کہ کیسے رمضان کا چاند دکھا تو گناہوں سے توبہ کر دی، ایسے ہو گئے جیسے کہ کوئی یہ گناہ کرنے والے نہیں۔ اگر یہ اللہ کو عطا پسند آ جائے تو معاف، پورا معاف، ایسے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو۔ یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور خاص طور سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ خاص رحمت برکتیں۔ 100 سال کا گناہ
गुनाहगार भी अगर अल्लाह के सामने तौबा कर ले, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, अल्लाह तबारक तआला उसके गुनाह माफ फरमा देते हैं। और इतना बड़ा गुनाहगार है उसकी परवाह भी नहीं करता। बस अल्लाह चाहते हैं कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने झुक जाए, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। बेहतरीन मौका अल्लाह ने हमको अता फरमाया, बेहतरीन मौका अल्लाह ने हमको अता फरमाया था। और फरिश्ते जो अल्लाह की इबादतों में लगे हुए थे, उन फरिश्तों से फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने कि जाओ मेरे बंदे, मेरे बंदियां जो रोजेदार हैं और जो दुआएं कर रहे हैं, उनकी दुआओं पर लब्बैक कहो, उनकी दुआओं पर आमीन कहो। यहाँ तक कि अर्श को थामने वाले जो फरिश्ते हैं, उन फरिश्तों से भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए फरिश्तों, अपनी अपनी इबादतों को छोड़ो, मेरे रोजेदार बंदे बंदियां जो दुआएं कर रहे हैं, उनकी दुआओं पर आमीन कहो। नूरानी मखलूक फरिश्तों की हमारी इबादतों के ऊपर, हमारी दुआओं के ऊपर रश कर रही, आमीन कहने पर अल्लाह ताला ने लगा दी। ऐसी शान में अल्लाह तबारक तआला फख्र कर रहे हैं अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों के सामने कि देखो मेरे बंदों को, मेरे बंदियों को कैसी इबादतों में लगे हुए, कैसे मेरे हुक्मों पर लब्बैक कह रहे हैं, कैसे मेरे हर हुक्म को बजा ला रहे हैं। रातों में मेरे को राजी करने के लिए खड़े हुए हैं, इबादतों के अंदर बैठे हुए हैं, जिक्र अस्कार में, तिलावत कुरान में, तरावी में, दिन में भूखे प्यासे रह रहे हैं मेरे हुक्म के ऊपर, मुझको राजी करने के लिए, मेरे हुक्म को पूरा करने के लिए। ऐ फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी। ऐ फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैं इनकी मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह देखना चाह रहे हैं कि कौन है बंदे और बंदियां जो नेकी के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह की फज़ल करम से अल्लाह के बहुत से बंदे और बंदियों ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेकियों के अंदर जोर दिखाया, एक दूसरे से आगे बढ़ने लगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा तिलावत करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा नवाफिल का एहतमाम करूं। सादे वक्त में रमजान से हटके सुन्नतें अदा करने के अंदर भी जो इशाहत करते थे, वक्त नहीं मिलता था या कसी करते थे, वैसे बंदे बंदियों ने भी रमजान मुबारक में तमाम नमाजों का एहतमाम किया। फराइज़ तो फराइज़, वाजिबात, सुन्नतें, मौक़िदा को छोड़ो आप, सुन्नतें, नाफिला का एहतमाम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि सलात तस्बीह जो आधे घंटे के करीब नमाज होती है, उसका भी बहुत से अल्लाह के बंदे बंदियों ने अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम फरमाया। जिसको जैसी सहूलत मिली, जिसको जैसी कुव्वत और ताकत मिली, अल्लाह की तरफ से तोहफे हुए, उस तरह से अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादतों के अंदर जोर शोर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान करम, खासतौर से हमारी बस्ती के बच्चों पर भी, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होने के बावजूद भी जिन पर रोज़े फर्ज नहीं थे, जिन पर तरावी नहीं थी, जिनके ऊपर नमाज फर्ज नहीं थी अभी, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों के अंदर आगे बढ़े, रोज़े रखे अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके ऊपर रोज़ा फर्ज नहीं था, मासूम बच्चे बच्चियां तरावियां भी पढ़े हैं, नमाजें पढ़ी हैं, यहाँ तक कि कुरान पढ़ने नहीं आ रहा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से कुरान की तकमील, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए कुरान की तकमील फरमाई। मुबारक है वो मर्द और औरतें, बच्चे हो या बूढ़े या जवान, जो अल्लाह के कुर्ब के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के अहकामात पर उन्होंने अमल किया, दिन में रोज़े रहे, रातों में तरावी का एहतमाम किया, ज़िक्र अस्कार का एहतमाम किया, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम किया, और जो भी अल्लाह ने उनको अता फरमाया था,
جتنا ان سے ہو سکتا تھا، جتنے ان کے اختیار میں تھا، انہوں نے صدقہ خیرات کیا، زکوٰۃ ادا کی، اللہ کے بندوں کی انہوں نے مدد فرمائی، خیر خواہی کی ہر ایک کے ساتھ۔ بڑے مبارک ہے یہ لوگ، اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے نیک اعمال کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور اس کا بہترین اجر، اس کا بہترین نعم البدل بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، رمضان کا جو مہینہ دیا گیا تھا، جو کہ تمام مہینوں کا سردار، اس لیے دیا گیا تھا تاکہ بعد کے جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ کے ان بندوں کو جس طرح رمضان مبارک کے اندر اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے تھے، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے تھے، ہر ایک کے ساتھ غمخواری کا، صلہ رحمی کا معاملہ کر رہے تھے، رمضان سے ہٹنے کے بعد کی جو زندگی ہے 11 مہینوں کی، ان 11 مہینوں کے اندر بھی اسی طرح ان کو اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ پوری 1 مہینے کی مسلسل تربیت دی گئی ہے، ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک ایمان والے بندے کو کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح اللہ کے حکموں پر اس کو چلنا ہے، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا خود جائزہ لیجئے کہ جو 1 مہینہ آپ کے اوپر گزرا ہے رمضان مبارک کا، آپ باوجود کے مشغولیت میں رہنے کے، کاروباروں کے اندر پھنسے ہوئے رہنے کے، اس کے باوجود بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، الحمدللہ آپ نے روزے رکھے، دھوپ کی تپش کو برداشت کیا، جاگتے ہونے کے باوجود بھی سحر میں اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سحر میں اٹھ کر آپ نے سحری کی۔ دن میں بھوک پیاس لگ رہی تھی، پیکٹ کے اندر، جبخوں کے اندر مال موجود تھا، گھروں کے اندر کھانے موجود تھے، ہر چیز موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے باوجود بھوک پیاس کے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ یہ اللہ سے محبت۔ آپ روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے، بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ ڈر ہی تھا جو تم کو ہر چیز سے روک رہا تھا رمضان میں۔ یہ اللہ سے آپ کی محبت تھی جو آپ کو کھانے پینے سے روک رہی تھی باوجود بھوک اور پیاس ہونے کے بھی۔ بڑے تو بڑے معصوم بچے جن کے اوپر روزے فرض بھی نہیں ہوئے تھے، وہ معصوم بچے بھی جب روزے رہ رہے تھے تو گھر میں ان کے بڑے کہہ رہے تھے کہ روزہ توڑ دو، پانی پی لو، کھانا کھا لو، لیکن وہ بچے کہہ رہے تھے نہیں میں روزہ ہوں، نہیں میں روزہ ہوں، میں کیسے پانی پیوں، میں کیسے کھانا کھاؤں۔ معصوم بچے جن کے اوپر روزے فرض نہیں، ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ جب روزہ رہتا ہے بندہ اللہ کے نام پر تو صبح سے لے کے شام تک اس کو کھانے پینے سے رکنا ہے۔ یہ محبت ہے اللہ کی، یہ آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کو ہم سے محبت نہیں ہے، اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا، اللہ ہم کو نہیں کر رہا کچھ نہیں۔ یہ مہینہ آپ کو بتا دیا، یہ دلیل ہے آپ کی روزہ رہ کے آپ جو بھوکے پیاسے رہے، یہ اللہ سے آپ کی جو محبت ہے وہ محبت کی دلیل۔ مصروفیت میں رہنے کے باوجود بھی جب اذان کہی گئی تو آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی اذان کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جب مسجد میں آئے، یہ محبت ہے اللہ کی، یہ دلیل ہے آپ کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ، آپ کی جو محبت ہے اللہ کے ساتھ، یہ اس کی دلیل ہے۔ اس محبت کو، اس ڈر کو جو اللہ کے ساتھ آپ کو ہے، یہ زندگی کے آخری سانس تک رہنا ہے۔ یہ صرف رمضان مبارک کی حد تک نہیں ہے۔ ہماری جو محبت اللہ سے وہ صرف رمضان کے لیے نہیں، ہمارا جو ڈر اللہ سے ہمارا کو جو ڈر ہے وہ ڈر صرف 1 مہینے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے تقوی کے اوپر زندگی کو گزارنا ہے، وحدانیت کے اوپر زندگی کو گزارنا ہے۔ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم عبادت کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اندر کامیابی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سنتیں نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، تو یہ لکھ لی دیجئے آپ، گارنٹیڈ یہ بات ہے، 100% یہ بات ہے کہ آپ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام۔ دنیا کی زندگی تو چلو مختصر زندگی ہے، لیکن آخرت کی لامحدود زندگی ہے۔ اس لامحدود زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے، آپ کو اپنی پوری زندگی جس طرح رمضان میں اللہ کے حکموں پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، اسی طرح پوری زندگی آپ کو چلنا۔ یہ پورا مہینہ آپ کو پورا ٹریننگ دی گئی، جس طرح کمپنی میں جاب دینے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر وہ ٹریننگ میں نکل جاتا ہے پاس تو پھر اس کو جاب ملتا ہے، اسی طرح یہ آپ کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ آپ کو پوری زندگی کیسے رہنا۔ رمضان آیا تو اللہ کے بندے بن گئے، رمضان آیا تو مسلمان بن گئے، رمضان آ گیا تو ایمان والے بن گئے، اب رمضان گیا تو ہم آزاد ہو گئے؟ نہیں، ہم رمضان میں بھی کلمے والے تھے، رمضان کے بعد میں بھی کلمے والے تھے۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ماں باپ کے گھر میں کلمے والے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور جب ہم دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یہ جب قبر میں سوالات ہوں گے، من ربک ما دینک من نبیک، بول تیرا رب کون ہے، بول تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، تو پھر ہماری اگر زندگی گزرے گی اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، تو پھر ہم آسانی کے ساتھ میں قبر میں سوالات کے جوابات دے دیں گے۔ اگر اس کے برخلاف زندگی گزرے گی تو پھر مشکل ہی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے وہ قبر کے سوالات کے جوابات کو دینے کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے۔ پلصراط کا راستہ جو 1500 سال کا ہے، جہنم کے اوپر تلوار سے بھی زیادہ تیز، بال سے بھی زیادہ باریک، اس کے اوپر سے گزرنا ہر ایک کو وہ گزرنا آسان ہو جائے، اس کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ دیا گیا تھا ٹریننگ کے لیے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے روز محشر میں، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا روز محشر کا۔ زمین تابے کی بنا دی جائے گی، سورج سوانے پہ آ جائے گا، پسینوں پہ غرق کر لیں گے ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کی بدولت۔ جس کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اتنا پسینے میں غرق ہوگا۔ یہ حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، اس کو یا حدیث کی روشنی میں آپ سے بیان کر رہا ہوں الفاظ۔ ہر ایک بندہ اپنے اپنے گناہوں کی بنسبت پسینے میں غرق ہوگا روز محشر میں، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں نصیب ہوگا اس کو۔ اور عرش کا سایہ کو کس کو نصیب ہوگا؟ جو روزے دار تھے، جو اللہ کے لیے روزے رکھیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی یاد میں ذکر کر کے اللہ کے سامنے رونے والے، گناہوں کا اللہ سے معافی چاہنے والے، لوگوں کے اندر صلح کرانے والے، دو لوگ لڑ رہے ہیں تو ان کو صلح کرانے والے، ملنا اور بچھڑنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اپنی طرف بلائے غیر غلط عمل کرنے کے لیے تو یہ رک جائیں اور کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے رکھتا ہے اس چیز سے، غلط کام کرنے سے، تو ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ 7 کچھ نصیب لوگ رہیں گے جن کو عرش کا سایہ روز قیامت میں نصیب ہوگا۔ تو وہ عرش کا سایہ ہم کو نصیب ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ آپ کو دیا تھا ٹریننگ کرنے کو، تاکہ آپ پرفیکٹ ہو جائیں۔ بعد کی زندگی، رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر آپ اچھی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ اور واقعی اگر ہم ایسا گزاریں گے زندگی جیسا رمضان میں گزارے تو پھر ہمارے ایسا کوئی نہیں، ہمارے ایسا کوئی نہیں ہے۔ اگر پھر ہم بھٹک گئے، آ گئے بھی شیاطین کے بہکاوے کے اندر، یا آ گئے پھر اپنے نفس کے بہکاوے کے اندر، تو پھر ہماری ہلاکت سے کوئی ہم کو بچانے والا نہیں، ہماری ہلاکت سے کوئی ہم کو بچانے والا نہیں۔ بچانے والا تو اللہ ہی، جب اللہ ہی ناراض ہے تو پھر بچائے گا کون ہم کو؟ اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں ہم کو بچانے والی، جب اللہ کے رسول ہی ہم سے ناراض ہے تو پھر دعائیں ہوں گی کس کی ہمارے؟ روز محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس کا مفہوم خلاصہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلائیں گے امتی کو، اور وہ پانی جو پی لیں گا بندہ تو جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو ایک قطار کھڑی ہوئی رہیں گی، پانی پلاتے رہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائن میں سے بعض لوگوں کو فرشتے چن چن کے ہٹاتے رہیں گے، لائن میں سے نکالتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے ان کو کیوں نکال رہے؟ میرے امتی ہیں، رہنے دو ان کو۔ فرشتے فرمائیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جن کے سامنے سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا اور یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے تھے، تماشائی بنے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ ان کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دو۔ تو کون ہے پھر ہمارے کو بچانے والا؟ بتائیے۔ جب اللہ کے رسول قیامت میں ہم کو یہ کہہ دیں گے کہ ہٹا دو میری نظروں کے سامنے، تو کس کی سفارش ہم کو کام آئے گی؟ بتائیے آپ۔ رمضان کا مہینہ تھا، ممبر پہ تشریف فرماتے فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ ممبر سے نکلنے کے بعد صحابہ پوچھے کہ آج ایک نئی بات دیکھیے ہم جو ہمیشہ نہیں دیکھتے، آپ آمین کہتے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جبرائیل فرمانے لگے تھے جب قدم رکھا میں پہلے، اللہ کو برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسرے بھی رکھا تو فرمایا کہ اللہ کو برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، میں نے کہا آمین۔ یہ تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کو برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے دونوں میں سے کسی ایک کو اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، اپنی بخشش نہ کرا لے، میں نے کہا آمین۔ تو بتاؤ اتنا مبارک مہینہ، اتنے جلیل القدر فرشتے بد دعا دے رہے ہیں اور اس پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو پھر اب ہماری بربادی کو کون رکھ سکتا ہے؟ اپنے آپ کو ابھی بھی وقت ہے، بدلو اپنے آپ کو۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے جب عید الفطر ہوتی ہے، اس کا مفہوم خلاصے سے میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے، عید الفطر ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا حق ہے جو اپنا جو کام تھا اس کا انہیں اپنی مزدوری کر لیا ہے، کام کر لیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کا حق تو یہی ہے کہ اس کو پوری پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے مومن بندوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، نافل کا حکم دیا تھا، میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا، رات میں تراویح پڑھی، انہیں جو احکام میں نے پہنچائے تھے ان کو وہ اس پہ پورے ثابت قدم رہے، تم گواہ رہنا میں ان کی مغفرت کر دوں۔ فرشتوں کو اللہ گواہ بنا رہے کہ تم گواہ رہنا میں ان کی مغفرت فرما رہا ہوں۔ اور پھر ہم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کیا ہے میرے بندو آج کے دن تم جو بھی مجھ سے مانگو گے میں تم کو عطا کروں گا، آخرت کے بارے میں پوچھو گے میں عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں پوچھو گے تو میں مصلحت کو دیکھوں گا تمہاری کہ وہ تمہارے حق میں بہتر یا نہیں۔ اور جب تک تم میرے احکام پر عمل کرتے رہو گے، تم مجھ کو راضی کرتے رہو گے، میں تم سے راضی ہوتا رہوں گا، میں تمہارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تم کو کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا کبھی، بس اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جاؤ زمینوں پر جاؤ، سڑکوں پہ جاؤ، فرشتے اترتے ہیں سڑکوں پر، روڈوں کے کناروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور فرشتے جو ہم آتے رہتے ہیں عید کی نماز کے لیے جاتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مصافحہ کرتے ہیں۔ بہت سی احادیث بیان کی گئی اس بارے میں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں تو یہ چیزیں تھیں، تو ہم کو یہی ہے رمضان کا فلسفہ یہی ہے، رمضان کا سبق یہی ہے، رمضان کا مضمون یہی ہے۔ رمضان تو ہم سے جا رہا ہے، چلا گیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت گئی نہیں ہے، اللہ کہیں گیا نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ ابھی اسی وقت میں آپ کو معاف کر دے گا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کے سامنے ابھی اسی وقت میں اللہ اسی محفل میں آپ کو معاف کر دے گا۔ اور آئندہ کی زندگی کو سدھارو، موت کب کس کی کہاں جائے پتہ نہیں ہے، پھر یہ موقع ملتا نہیں ملتا نہیں معلوم۔ ہم سوچتے رہیں گے توبہ کریں گے، آج نہیں کل کرنے پرسوں پیر سے کریں گے، جمعے سے کریں گے، جمعرات سے کریں گے، یہ کرنے کے خیالات میں رہیں گے، موت کا پروانہ آئے گا ہم کو لے کے چلا جائے گا، پھر ہائے افسوس کے اور کچھ نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ اس لیے ابھی سے توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ ماشاءاللہ جب پورا مہینہ ہم عبادتوں میں گزارے اللہ کے فضل و کرم سے،
ایک ہمارے کو عادت سی بھی ہو گئی الحمدللہ مسجد کو آنے کی، اذان سے پہلے آنے کی، تو کم از کم اذان کے ساتھ تو آ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا دل پہ اگر لے لیے تو ہم جس طرح رمضان میں پوری عبادتوں سے جمے ہوئے تھے، بعد کی زندگی میں بھی ہم الحمدللہ پورا عبادتوں سے جم سکتے ہیں۔ بس اپنے دل میں ٹھان لینا ہے ہمارے کو کہ ہم مسلمان رمضان کے نہیں بلکہ ہمیشہ کے مسلمان، اور ہم صرف رمضان کی حد تک اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے نہیں، زندگی کے آخری سال تک ہم اللہ کے حکموں کو پورے کرنے والے ہیں۔ ہمارے دل میں جو ڈر اللہ کا ہے، ہمارے دل میں جو محبت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، وہ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ پوری زندگی کی حد تک، یعنی کہ سب ساتھ انشاءاللہ۔